پریشے ملک کے مشہور بزنس مین سلیم خان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ اس دولت اور شہرت سب کچھ رکھتی تھی۔ اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی، اس لیے اسے کبھی کسی کی قدر کرنا نہیں سکھایا گیا تھا۔ پریشے بیٹا، لوگوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات کیا کرو، اس کی ماں اکثر سمجھاتی تھی، مگر پریشے ہنس کر کہتی، ماما، دنیا عزت طاقت لوگوں کو دیتی ہے۔ اسی غرور کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک شام وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں گئی۔ سب لوگ اسے دیکھ کر راستہ دے رہے تھے۔ اس ہی دوران اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ سادہ سفید شرٹ، سیاہ پینٹ اور پرسکون چہرہ۔ وہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ پریشے نے اسے عام آدمی سمجھ لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نوجوان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں؟ ہاں تم۔ یہ جگہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کی سہیلیاں ہنسنے لگ گئیں، مگر نوجوان کے چہرے پر نہ غصہ آیا نہ شرمندگی۔ وہ صرف مسکرایا۔ انسان کی قیمت اس کے کپڑوں سے نہیں ہوتی۔ پریشے نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور وہاں سے چلی گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ نوجوان باری تھا، کوریا کے سب سے طاقتور کاروباری خاندان کا وارث۔ اگلے دن باری اپنی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا تھا۔ شیشے کی دیواروں سے پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ اس کا اسسٹنٹ بولا، سر، کل جس لڑکی نے آپ کی بے عزتی کی تھی، کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے؟ باری نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، نہیں، لیکن سر، کچھ لوگ وقت سے سبق سیکھتے ہیں۔ کیا جملہ مارا ہے۔ چند مہینے کے بعد پریشے کے والد کی کمپنی مشکلات کا شکار ہونے لگی۔ بڑے بڑے معاہدے منسوخ ہو گئے۔ بینکوں نے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ گھر کا ماحول پہلی بار پریشان کن ہو گیا۔ ایک رات پریشے نے اپنے والد کو سر پکڑے بیٹھے دیکھا۔ بابا، سب ٹھیک ہے؟ سلیم خان نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بس کاروباری مسائل ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ سنگین تھی۔ اسی دوران ایک دن پریشے کو ایک بین الاقوامی بزنس میٹنگ میں جانا پڑا۔ وہ کانفرنس ہال میں داخل ہوئی تو اچانک اس کے قدم رک گئے۔ سامنے بڑی اسکرین پر جس شخص کی تصویر تھی، وہی نوجوان تھا۔ سادہ لباس والا لڑکا، باری خان۔ پورا ہال اس کے استقبال میں کھڑا تھا۔ پریشے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لمحے اسے اپنی پرانی باتیں یاد آ گئیں۔ باری کی نظریں بھی اس سے ملیں، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھی۔ میٹنگ کے بعد پہلی بار دونوں اکیلے ملے۔ تو تم واقعی باری خان ہو؟ پریشے نے دھیرے آواز میں کہا۔ باری نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور تم واقعی وہی پریشے ہو جو لوگوں کو ان کے کپڑوں سے پرکھتی ہے؟ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس ملاقات کے بعد ان کی کہانی ایک نئے موڑ میں داخل ہونے والی تھی۔ باری جتنا طاقتور تھا، اتنا ہی پراسرار بھی تھا۔ جن تھا کیا بھائی؟ اور پریشے جتنی مغرور تھی، قسمت اسے اتنا ہی بدلنے والی تھی۔ کانفرنس کے بعد پریشے کئی دن تک بے چین رہی۔ باری خان کا پرسکون لہجہ بار بار اس کے ذہن میں گونجتا تھا، اور تم واقعی وہ پریشے ہو جو لوگوں کو ان کے کپڑوں سے پرکھتی ہے۔ وہ پہلی بار اپنے رویے پر شرمندہ ہوئی تھی۔ دوسری طرف
سلیم خان کی کمپنی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک شام گھر میں ایک اہم میٹنگ رکھی گئی۔ پریشے جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اس کے قدم اچانک رک گئے۔ سامنے باری خان بیٹھا تھا۔ اس کی شخصیت پہلے سے بھی زیادہ باوقار لگ رہی تھی۔ سلیم خان نے گہری سانس لی۔ پریشے، مسٹر باری خان ہماری کمپنی میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ پریشے حیران رہ گئی۔ باری نے پرسکون لہجے میں کہا، میں آپ کے والد کی کمپنی کو بچا سکتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ پریشے کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ باری چند لمحے خاموش رہا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان دوسرا موقع کا حق رکھتا ہے۔ پریشے کو اب اندازہ ہو چکا کہ باری خان عام آدمی نہیں تھا۔ اس کے والد کی کمپنی جو تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی، اب دوبارہ سنبھلنے لگی تھی۔ باری نے نہ صرف مالی مدد دی بلکہ اپنے بین الاقوامی رابطے استعمال کرکے کئی بڑے معاہدے بھی سلیم خان کی کمپنی کو دلائے۔ سلیم خان دل سے اس کے شکر گزار تھے۔ بیٹا، باری خان نے ہمارے لیے وہ کیا ہے جو شاید اپنا بھی نہ کرتا۔ وہ اکثر جذباتی ہو کر کہتے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ باری کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ خاموش تھا، بہت خاموش، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک منصوبہ چھپا ہوا تھا۔ باری نے اپنے قابل اعتماد لوگوں کو صرف ایک ذمہ داری دی تھی، مجھے پریشے کی ہر سرگرمی کی خبر چاہیے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ دلچسپی تھی یا کوئی ادھورا حساب۔ ایک دن پریشے اپنی پرانی دوست مائرہ سے ملنے جا رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا اور گاڑی لے کر شہر کے ایک مشہور کیفے کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ پریشے نے مسکراتے ہوئے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ اسی دوران ایک سیاہ گاڑی کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ پریشے کو خبر تک نہ تھی کہ اس گاڑی میں باری کا آدمی موجود تھا۔ کیفے پہنچ کر وہ مائرہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ تم بدل گئی ہو پریشے، مائرہ نے کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ شاید، پریشے نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، یا شاید زندگی نے بدل دیا ہے۔ پہلے والی مغرور پریشے اب کہیں کھو چکی تھی، لیکن اسی وقت کیفے کے دوسرے کونے میں بیٹھا ایک شخص مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ بعد وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ رات کو باری اپنے آفس میں بیٹھا رپورٹس دیکھ رہا تھا۔ اس کی سیکرٹری نے ایک فائل میز پر رکھی۔ سر، آج میڈم پریشے اپنی دوست سے ملنے گئی تھیں۔ باری نے فائل کھولی۔ اس میں تصویریں موجود تھیں۔ پریشے کی مسکراہٹ، اس کی گفتگو، اس کے چہرے کے تاثرات۔ باری چند لمحے خاموش رہا، پھر پہلی بار اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تو آخر کار تم بدل رہی ہو، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن اگلی تصویر دیکھتے ہی اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ تصویر میں ایک نوجوان دور سے پریشے کو دیکھ رہا تھا۔ باری نے نظریں تیز کر لیں۔ یہ شخص کون ہے؟
سیکریٹری فوراً بولا، ہم تحقیقات کر رہے ہیں سر۔ باری نے فائل بند کر دی۔ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم چاہیے۔ اس کی آواز پرسکون تھی مگر لہجے میں خطرناک سختی تھی، کیونکہ باری ایک بات جان چکا تھا، اب پریشا صرف سلیم خان کی بیٹی نہیں رہی تھی، وہ اس کی توجہ کا مرکز بن چکی تھی۔ اور باری خان جس چیز پر نظر رکھتا تھا اسے کسی اور کی نظروں میں دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ قسمت اس کے لیے ایک ایسا راز لے کر آ رہی ہے جو نہ صرف پریشا بلکہ خود باری کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ سڑک سنسان تھی اور گاڑی کی رفتار تیز۔ پریشا اپنے دوست کے گھر جانے کے لیے بے تاب تھی، مگر اچانک 3 کالی گاڑیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ پاتی، مضبوط ہاتھوں نے اسے گاڑی سے باہر کھینچا اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ جب پٹی کھلی تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں تھی۔ دیواروں سے نمی ٹپک رہی تھی اور ہوا میں پرانی لکڑی کی بو بسی تھی۔ دروازہ زور سے کھلا اور باری اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ ایک دہکتے ہوئے انگارے کی طرح تھا۔ باری نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے بلند آواز میں کہا، تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم بچ نکلو گی؟ پریشا نے پیچھے ہٹتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم نے میرا اغوا کیوں کیا ہے؟ مجھے گھر جانے دو۔ باری کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کی ٹھڈی کو سختی سے جکڑ لیا۔ مجھے تم سے نفرت ہے پریشا، اتنی نفرت کہ میں تمہاری ہنسی کو سسکیوں میں بدلنا چاہتا ہوں۔ پریشا نے اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی۔ تم پاگل ہو چکے ہو۔ پاگل میں نہیں، تمہارا باپ ہے، باری نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ میرے قرضوں کے نیچے اتنا دب چکا ہے کہ اب اس کے پاس سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں بچی۔ وہ شخص اب میری ایک اشارے پر زندہ ہے یا مردہ۔ پریشا کا رنگ فاقع ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ باری پیچھے ہٹا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے جوتوں کی چاپ خاموش کمرے میں گونج رہی تھی۔ مطلب سادہ ہے، اگر تمہیں اپنے باپ کی جان پیاری ہے تو فوراً مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ یاد رکھنا، نکاح کے بغیر بھی میں تمہارے اور تمہارے خاندان کے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ ابھی تم مکمل طور پر میرے حوالے ہو۔ باری ایک زوردار کہکا مارا جس نے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا۔ پریشا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے غصے سے چلایا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں تمہاری یہ گھٹیا شرط کبھی قبول نہیں کروں گی۔ تم ایک درندے ہو۔ باری کا چہرہ اچانک سنگین ہو گیا۔ وہ بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے سامنے جھک کر سرگوشی کی، تمہاری یہ ضد تمہارے باپ کی قبر کھود دے گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ کل صبح تمہارے گھر جنازہ اٹھے؟ پریشا کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس نے اپنے باپ کا سوچا، جو پہلے ہی بیماری اور پریشانیوں سے نڈھال تھا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی، میں کر لوں گی، اسے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا۔ باری کے چہرے پر فتح کی چمک آئی۔ اس نے فتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، عقل مند فیصلہ ہے، اب تم میری ملکیت ہو۔
کمرے میں گھٹن تھی اور سندل کی تیز خوشبو پریشے کے پھیپھڑوں میں زہر گھول رہی تھی۔ وہ کونے میں سمٹی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے تھے اور آنکھوں میں خوف کی لہریں تھیں۔ باری نے دھیرے سے دروازہ لاک کیا اور اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ فرش پر گونج رہی تھی۔ تمہاری چیخیں یہاں کسی تک نہیں پہنچیں گی پریشے۔ باری نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ تم ایک درندے ہو، مجھے جانے دو، یہ گناہ ہے باری، پریشے نے سسکیوں کے درمیان چیخ کر کہا۔ باری نے اس کی ٹھڈی کو اپنی انگلیوں میں جکڑا اور اسے اوپر اٹھایا۔ گناہ؟ نکاح نامے پر دستخط ہو چکے ہیں، تم اب میری قانونی بیوی ہو، چاہے تم اسے مانو یا نہ مانو۔ یہ نکاح نہیں، یہ اغوا ہے، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ باری کے لبوں پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ آئی۔ نفرت اور محبت میں ایک ہی باریک لکیر ہوتی ہے۔ آج رات میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری ملکیت ہونے کا کیا مطلب ہے۔ باری نے جھٹکے سے اس کا کرتا پھاڑ دیا۔ کپڑوں کے پھٹنے کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ پریشے کے سفید اس کی نظروں کے سامنے تھے، جو خوف سے تیزی سے اوپر نیچے ہو رہے تھے۔ باری نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور سختی سے اس کے چھوڑو مجھے، پریشے نے تڑپ کر کہا۔ تمہاری یہ تڑپ مجھے اور بھی اکساتی ہے، باری گھرایا۔ اس نے اپنی دیکھو تم، باری نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہیں چاہتی۔ باری نے کوئی رعایت نہیں کی۔ ایک زوردار سسکی پریشے کے حلق سے نکلی۔ اس کی پریشے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن باری کی شدت اسے بے حال کر رہی تھی۔
پریشا کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ چند دن پہلے تک تو وہ اپنے والد کے گھر میں ایک آزاد زندگی گزار رہی تھی، اور آج اس کی زندگی کسی اور رخ پر مڑ چکی تھی۔ باری ہمیشہ کی طرح خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا، نہ محبت، نہ کوئی وضاحت، بس ایک پراسرار خاموشی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ پریشا نے کئی بار اسے سوال کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار باری نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا اور نظریں پھیر لیں۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ پریشا کی آواز بھڑک اٹھی۔ اس بار بھی کوئی جواب نہ ملا۔ باری نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، الماری سے کوٹ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پریشا کا دل زور سے دھڑکا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ خاموشی۔ باری، اس نے بے اختیار پکارا، مگر باری نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، اور پھر سناٹا۔ ایسا سناٹا جو پریشا کی روح تک اتر گیا۔ وہ دوڑ کر باہر آئی۔ لمبی راہری خالی تھی۔ نیچے گیٹ کے پاس ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا۔ باری گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ گیٹ سے باہر نکلی اور اندھیرے میں گم ہو گئی، بغیر ایک لفظ کہے، بغیر کوئی وعدہ کیے، بغیر یہ بتائے کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں۔ پریشا دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ اسے یقین تھا شاید چند منٹ بعد وہ واپس آ جائے گا، مگر وہ واپس نہ آیا۔ صبح سے معلوم ہوا کہ باری ہانی اسی رات امریکہ روانہ ہو چکا تھا۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، نہ وجہ، نہ مقصد، نہ واپسی کی تاریخ۔ دن گزرتے گئے۔ شروع میں عریشہ کو غصہ آتا تھا، پھر شکایت ہونے لگی، پھر انتظار، اور آخرکار خاموشی۔ وقت کے ساتھ اس نے سوال پوچھنا چھوڑ دیے، مگر ایک سوال ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہا۔ اگر باری کو جانا ہی تھا تو پھر وہ اس کی زندگی میں آیا ہی کیوں تھا؟ 4 سال بعد بارش ہو رہی تھی۔ پریشا اپنی کمپنی کے دفتر سے باہر نکلی۔ اب وہ پہلے والی لاپرواہ اور مغرور لڑکی نہیں رہی تھی۔ وقت نے اسے بدل دیا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی گاڑی کے قریب پہنچی، ایک سیاہ لگژری کار آ کر رکی، دروازہ کھلا اور ایک لمبا وجود باہر نکلا۔ پریشا کے قدم وہیں رک گئے۔ 4 سال بعد باری اس کے سامنے کھڑا تھا، ویسے ہی خاموش، ویسے ہی پراسرار، مگر اس بار اس کی نظریں پہلی بار پریشا پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ باری بینچ پر خاموش بیٹھا تھا۔ 4 سال، پورے 4 سال اس نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ پریشا کس حال میں ہے، اور آج جب وہ واپس آیا تھا تو اسے پہلی بار اپنے فیصلوں کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ پریشا کی آنکھوں میں موجود سرد مہری اس کے دل میں تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ اسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک 2 ننھی آوازیں سنائی دیں۔ یہ غلط بات ہے۔ نہیں، تم نے پہلے میری کینڈی کھائی۔
پاری نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے سامنے ایک ننھا سا لڑکا اور ایک لڑکی اور ایک پیاری سی بچی کھڑے تھے۔ دونوں کی عمر بامشکل 3 سال ہوگی۔ لڑکی کے بال ہلکے سے بکھرے ہوئے تھے، جبکہ بچی نے دو ننھی چوٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ دونوں آپس میں بحث کرتے کرتے اس کے قریب آ گئے۔ انکل، لڑکے نے شکایتی انداز میں کہا، دیکھیں نا، ایمان نے پوری چاکلیٹ کھا لی، میں نے تو شیئر ہی نہیں کی۔ باری بے اختیار مسکرا دیا۔ شاید کئی سال بعد اس کے چہرے پر سچی مسکراہٹ آئی تھی۔ اچھا جی، جھوٹ بول رہا ہے، ایمان فوراً بولی، اس نے میری چاکلیٹ بھی کھائی تھی۔ باری ہنس دیا۔ تو آپ دونوں کے نام کیا ہیں؟ میں ایان ہوں، لڑکے نے فخر سے کہا، اور میں ایمان، بچی نے فوراً جواب دیا۔ باری نے محبت سے دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ نہ جانے کیوں ان دونوں کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ چلو میں آپ دونوں کو الگ الگ چاکلیٹ دلا دیتا ہوں۔ دونوں بچوں نے فوراً سر ہلا دیا۔ نہیں، باری حیران ہوا، کیوں؟ ایمان نے معصومیت سے کہا، مما نے منع کیا ہے۔ ایان نے بھی فوراً سر ہلایا۔ مما کہتی ہیں کسی اجنبی کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ باری کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا آپ لوگوں کی مما کہاں ہیں؟ ایان نے سامنے موجود عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں مما کام کر رہی ہیں۔ باری نے لاپرواہی سے عمارت کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سانس رک گئی۔ وہ عمارت دراصل پریشی کی کمپنی کا نیا ہیڈ آفس تھا، لیکن اس نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلنے والی ہے۔ اسی دوران ایمان اچانک اس کے بالوں کو دیکھ کر بولی، ایان دیکھو۔ کیا؟ انکل کے بال بالکل ہمارے جیسے ہیں۔ ایان نے غور سے باری کو دیکھا، اور آنکھیں بھی۔ باری ہنس دیا۔ ایسا اتفاق ہو جاتا ہے، مگر بچوں کی بات سن کر نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جاگ اٹھی۔ اسی لمحے عمارت کے مرکزی دروازے سے ایک خاتون تیزی سے باہر نکلی۔ ایمان، ایان وہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ بچے خوشی سے اچھل پڑے۔ مما، باری نے بے اختیار اس آواز کی سمت دیکھا، اور پھر وقت جیسے رک گیا۔ اس کے سامنے پریشا کھڑی تھی، 4 سال پہلے والی پریشا سے بالکل مختلف، مضبوط، پرسکون اور پہلے سے کہیں زیادہ باوقار۔ پریشا کی نظریں پہلے بچوں پر پڑیں، پھر باری پر۔ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ تیزی سے بچوں کے پاس آئی اور انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ باری کی نظریں حیرت سے تینوں چہروں کے درمیان گھوم رہی تھی۔ اب پہلی بار اسے بچوں کی آنکھیں نظر آئیں، وہی آنکھیں جو آئینے میں ہر روز اسے خود میں نظر آتی تھیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ پریشا؟ اس کے ہونٹوں سے بامشکل نکلا، مگر پریشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف ایان اور ایمان کے ننھے ہاتھ تھامے اور خاموشی سے وہاں سے چل دی۔ باری وہیں کھڑا رہ گیا۔
اس کے ذہن میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، کیا یہ میرے بچے ہیں؟ باری وہیں ساکت کھڑا رہا، اس کی نظریں دور جاتی ہوئی پریشا اور بچوں پر جمی تھی۔ ایمان، آیان، دونوں کے چہرے بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اس کا دل عجیب بے چینی سے بھر گیا۔ نہیں، اس نے آہستہ سے خود سے کہا، یہ ممکن نہیں، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی رات باری اپنی گاڑی میں بیٹھا دیر تک پریشا کا آفس کے باہر کھڑا رہا۔ 4 سال پہلے وہ بغیر پلٹے چلا گیا تھا، اور آج پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنا کچھ کھو دیا ہے۔ دوسری طرف پریشا گھر پہنچ چکی تھی۔ ایمان اور ایان اپنے کھلونے کے ساتھ کھیل رہے تھے، مگر پریشا خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ ایسے کبھی نہیں سوچا تھا کہ باری اچانک ان کے سامنے آ جائے گا۔ مما، ایمان اس کی گود میں آ کر بیٹھی۔ وہ انکل اچھے تھے؟ پریشا کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ کون انکل؟ پارک والے؟ ایان بھی فوراً بولا، انہوں نے ہمیں چاکلیٹ دلانی تھی۔ پریشا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل کے زخم جس سے پھر تازہ ہو گئے۔ وہ شخص جس نے 4 سال پہلے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا، آج اس کے بچوں کے سامنے کھڑا تھا۔ اگلی صبح باری نے اپنے پرانے اسسٹنٹ کو بلایا۔ مجھے پریشا کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنا ہے۔ اسسٹنٹ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سر، 4 سال تک آپ نے کبھی نہیں پوچھا؟ باری کے چہرے پر کرب ابھر آیا۔ میں جانتا ہوں شام تک ایک موٹی فائل اس کی میز پر رکھی تھی۔ باری نے فائل کھولی۔ پہلا صفحہ دیکھتے ہی اس کے ہاتھ لرز گئے۔ سلیم خان، وفات، 3 سال قبل۔ باری کی سانس رک گئی۔ انکل؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اسے یاد آیا کہ سلیم خان نے ہمیشہ اسے بیٹے کی طرح عزت دی تھی، اور وہ ان کے آخری وقت میں بھی موجود نہیں تھا۔ اگلا صفحہ، کمپنی کے قرضے، عدالتی مقدمات، کاروباری مشکلات، اور پھر پریشا نے تنہا کمپنی سنبھال لی، دو جڑواں بچوں کی پرورش اکیلے کی۔ باری کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہر صفحہ اس کے دل پر ایک نئے زخم کی طرح لگ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر آخری رپورٹ پر پڑی۔ بچوں کے نام، ایمان خان، ایان خان۔ باری کی دنیا جیسے رک گئی۔ خان، اس کا اپنا خاندانی نام۔ فائل اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اسے اب کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بچے اس کے تھے، اس کے اپنے بچے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ 4 سال، 4 سال اس کے بچے اس کے بغیر بڑے ہوتے رہے۔ ایان نے پہلا قدم کب اٹھایا؟ ایمان نے پہلا لفظ کیا بولا؟ انہیں بخار آیا تو رات بھر کون جاگا؟ ان کے آنسو کس نے پوچھے؟ ہر سوال اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ پہلی بار زندگی میں باری خان خود کو کامیاب نہیں بلکہ شکست خور محسوس کر رہا تھا، اور اسے معلوم تھا اب سب سے مشکل کام شروع ہونے والا تھا، پریشا سے معافی مانگنا، اور اس سے بھی زیادہ مشکل اپنے بچوں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا۔ باری پوری رات سو نہ سکا۔ فائل اس کے سامنے کھلی پڑی تھی۔ ہر صفحہ اسے اس کی غلطیوں کا احساس دلا رہا تھا۔ 4 سال پہلے وہ یہ سوچ کر گیا تھا کہ ایک دن واپس آ کر سب ٹھیک کر دے گا،
مگر زندگی کسی کا انتظار نہیں کرتی، اور اب 4 سال کا خلا اس کے اور اس کے خاندان کے درمیان دیوار بن چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ فریشے کے آفس پہنچ گیا۔ ریسیپشن نے احترام سے سر جھکا لیا۔ سر، آپ کی اپائنٹمنٹ نہیں ہے، مجھے فریشے سے ملنا ہے۔ میڈم مصروف ہیں۔ باری خاموشی سے وہیں بیٹھ گیا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، آخر کار فریشے لفٹ سے باہر نکلی۔ اس کی نظریں باری پر پڑیں، مگر وہ ایسے آگے بڑھ گئی جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ باری فوراً کھڑا ہو گیا۔ پریشے کے قدم نہیں رکے۔ پریشے، پلیز 1 منٹ۔ وہ رک گئی، مگر پلٹی نہیں۔ کیا ہے؟ اس کی آواز میں عجیب سی سردی تھی۔ باری کے پاس 1000 الفاظ تھے، مگر کوئی الفاظ زبان پر نہ آیا۔ آخر کار وہ دھیمی آواز میں بولا، مجھے معاف کر دو۔ پریشے چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف مڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، شاید آنسو بہت پہلے ختم ہو چکے تھے۔ کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ باری خاموش ہو گیا۔ 4 سال پہلے چھوڑ کر جانے کی؟ پریشے نے پوچھا، یا اس بات کی کہ ایک بار بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی میں زندہ ہوں یا مر گئی؟ باری کا سر جھک گیا۔ پریشے، جانتے ہو، وہ تلخ ہنسی ہنسی، جب بابا کا انتقال ہوا تھا تو میں پوری رات دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ باری کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مجھے لگا تھا شاید تم آ جاؤ گے۔ پریشے کی آواز کانپ اٹھی، مگر تم نہیں آئے۔ باری کے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ جب میں اسپتال کے کاغذات پر دستخط کر رہی تھی، تم نہیں تھے۔ جب میں بابا کو دفن کر رہی تھی، تم نہیں تھے۔ جب میں راتوں کو روتی تھی، تم نہیں تھے۔ ہر جملہ باری کو توڑ رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ یہ سب سننے کا حقدار ہے۔ اسی لمحے ایک ننھی سی آواز سنائی دی، مما۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ ایمان اور آیان اپنی آیا کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایمان دوڑتی ہوئی پریشے کے پاس آئی، مما ہمیں آئس کریم کھانی ہے۔ پھر اس کی نظر باری پر پڑی۔ ارے پارک والے انکل! ایمان بھی خوشی سے بولا، انکل! باری کا دل بھر آیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے بچوں کو اتنے قریب سے دیکھا تھا، اور وہ اسے پہچان بھی نہیں رہے تھے، کیونکہ ان کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا۔ ایک اجنبی جو حقیقت میں ان کا باپ تھا۔ ایمان اچانک باری کے قریب آئی۔ انکل، آپ رو رہے ہیں؟ باری چونک گیا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں پوچھ لیں۔ نہیں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایمان نے معصومیت سے کہا۔ مما کہتی ہیں جھوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے۔ پریشے نے نظریں جھکا لیں، اور پہلی بار باری کے دل میں احساس ہوا کہ ان 4 سالوں میں اس نے صرف ایک بیوی نہیں کھوئی، بلکہ اپنے بچوں کا پورا بچپن بھی کھو دیا، اور شاید یہ نقصان زندگی بھر پورا نہ ہو سکے۔ ایمان کی معصوم بات پر چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ باری نے نظریں جھکا لیں۔ زندگی میں پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ اتنا طاقتور بھی نہیں جتنا دنیا سمجھتی تھی۔ ایک 3 سالہ بچی کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ مما، ہم آئس کریم کھانے جائیں؟
ایان نے فرشتے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فرشتے نے بچوں کو دیکھا اور نرمی سے مسکرا دی۔ چلیں۔ وہ بچوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ باری وہیں کھڑا انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ اچانک ایمان پیچھے مڑی۔ بائے انکل، اس نے خوشی سے ہاتھ ہلایا۔ باری کے لبوں پر درد بھری مسکراہٹ آ گئی۔ بائے۔ مگر اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، کاش وہ اسے انکل نہیں بابا کہہ کر پکارتی۔ اگلے چند دن باری نے خود کو بچوں کے قریب آنے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے 4 سال کا فاصلہ خود پیدا کیا تھا اور اب اسے صبر کرنا ہوگا۔ ایک دوپہر وہ کمپنی کے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں پریشے سے ملنے گیا۔ میٹنگ ختم ہونے والی تھی کہ اچانک پریشے کو ایک کال موصول ہوئی۔ اس کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ کیا؟ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں ابھی پہنچتی ہوں۔ فون بند ہوتے ہی وہ تیزی سے باہر نکلنے لگی۔ باری نے راستہ روکا۔ کیا ہوا؟ ایان کو تیز بخار ہے۔ پریشے کی آواز لرز رہی تھی۔ اسکول سے فون آیا ہے۔ باری نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ میں گاڑی نکالتا ہوں۔ پریشے نے انکار کرنا چاہا مگر اس وقت اس کے پاس بحث کا وقت نہیں تھا۔ دونوں فوراً روانہ ہو گئے۔ اسپتال کے کمرے میں ایان بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ننھا سا چہرہ بخار سے سرخ ہو رہا تھا۔ پریشے فوراً اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میرا بچہ۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ باری دروازے کے قریب کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایان نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ مما، میں یہاں ہوں۔ پریشے نے اس کا ماتھا چوما۔ ایان کی دھندلی نظریں باری پر پڑیں۔ انکل؟ باری فوراً اس کے قریب آ گیا۔ جی چیمپئن؟ ایان نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ آپ جائیں گے تو نہیں؟ باری کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ وہ چند لمحے بچے کو دیکھتا رہا۔ اس معصوم سوال نے اس کے دل کے سب بند دروازے توڑ دیے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا یہ سوال صرف ایک بچے کا نہیں تھا، یہ اس کی اپنی زندگی کا سب سے بڑا الزام تھا۔ وہ آہستہ سے ایان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، نہیں، اور اس کی آواز بھر گئی، میں کہیں نہیں جا رہا۔ پریشا نے فوراً نظریں دوسری طرف موڑ لیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کچھ وعدے سننے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں مگر ٹوٹنے پر سب سے زیادہ درد دیتے ہیں، اور وہ دوبارہ زخمی ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس بار باری خان واقعی کہیں جانے والا نہیں تھا، کیونکہ 4 سال پہلے وہ اپنی مرضی سے گیا تھا، مگر اب اس کا دل اسے کہیں جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ایان کے بخار کو 2 دن گزر چکے تھے۔ پریشا تقریباً ہر وقت اس کے پاس موجود رہتی، مگر ایک اور شخص بھی تھا جو اسپتال کے کمرے سے دور نہیں جاتا تھا، باری خان۔ رات کے 3 بجے ہوں یا صبح کے 7، وہ کبھی کوریڈور میں بیٹھا ملتا، کبھی ڈاکٹر سے بات کرتا اور کبھی خاموشی سے دروازے کے باہر کھڑا رہتا۔ پریشا نے کئی بار اسے دیکھا مگر ہر بار نظر انداز کر دیا۔ وہ اپنے دل کو دوبارہ کمزور نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ تیسرے دن ایان کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔
ایمان بھی خوشی خوشی اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ باری دروازے کے پاس کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایمان دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ انکل۔ جی شہزادی، آپ کے پاس ٹائم ہے؟ باری بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ کے لیے ہمیشہ۔ ایمان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو میرے ساتھ پزلز بنائیں۔ پریشا دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ باری فرش پر بیٹھ گیا، مہنگے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر، اور دونوں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ ایان ہنستا تو باری بھی ہنستا، ایمان ناراض ہوتی تو وہ اسے مناتا۔ پریشا کی نظریں بار بار اس طرف اٹھ جاتی تھیں۔ یہ وہ باری نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یا شاید وہ اسے کبھی جان ہی نہیں پائی تھی۔ شام کو بچوں کی ضد پر سب ہسپتال کے باغ میں چلے گئے۔ ایمان گھاس پر دوڑ رہی تھی جبکہ ایان گیند کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اچانک ایان کا پاؤں پھسلا۔ وہ گرنے ہی والا تھا کہ باری نے فوراً آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ ایان خوف سے اس کے گلے لگ گیا۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک گیا۔ باری کے بازو خود بخود بچے کے گرد مربوط ہو گئے۔ اس کے دل میں عجیب سا درد اور سکون ایک ساتھ ابھرا، جیسے برسوں سے خالی کوئی جگہ اچانک بھر گئی ہو۔ میں نے پکڑ لیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ ایان نے معصومیت سے سر ہلایا۔ مجھے پتا تھا۔ کیسے؟ کیونکہ آپ ہمیشہ پاس ہوتے ہیں۔ یہ سن کر باری کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کاش وہ واقعی ہمیشہ پاس ہوتا۔ اسی رات بچوں کے سونے کے بعد پریشا ہسپتال کی چھت پر کھڑی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ دور شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی کہ پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑے بغیر پہچان لیا۔ کیا بات ہے؟ باری چند قدم دور رک گیا۔ میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پریشا خاموش رہی۔ کیا تم نے کبھی مجھے معاف کرنے کے بارے میں سوچا؟ کافی دیر خاموشی رہی۔ پھر پریشا نے آہستہ سے جواب دیا۔ معاف کرنا آسان ہے۔ باری کی آنکھوں میں امید چمکی، مگر اگلے ہی لمحے وہ امید ٹوٹ گئی۔ بھولنا مشکل ہے۔ پریشا کی آواز میں برسوں کا درد تھا۔ تم نے 4 سال صرف نہیں لیے تھے باری۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف مڑی۔ تم میری زندگی سے سب سے مشکل 4 سال لے گئے تھے۔ باری کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا پریشا جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اور کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت بھی پوری طرح نہیں بھر سکتا۔ مگر اسی لمحے دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہسپتال کے کمرے میں جاگتی ہوئی ایمان اپنی ننھی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس نے پہلی بار آیا سے ایک سوال عجیب سا پوچھا تھا۔ آنٹی؟ جی بیٹا؟ اگر کوئی انکل ہر وقت ہمارے ساتھ رہنا چاہیں تو کیا وہ فیملی بن سکتے ہیں؟ اور شاید قسمت اب وہ راز زیادہ دیر چھپانے والی نہیں تھی۔ اگلی صبح ہسپتال کے کمرے میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ ایمان اور ایان اپنے بستر پر بیٹھے تھے، جبکہ پریشا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ باری دروازے کے قریب خاموش کھڑا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا، مگر ایک سچ اب بھی ان سب کے درمیان دیوار بن کر کھڑا تھا۔ اسی دوران ایمان اچانک بولی۔ مما ایک سوال پوچھوں؟ پریشا مسکرائی۔ پوچھو۔ ایمان نے معصومیت سے باری کی طرف اشارہ کیا۔ انکل ہمیشہ ہمارے ساتھ کیوں رہتے ہیں؟
کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پریشے کا دل زور سے دھڑکا۔ باری نے نظریں جھکا لیں، مگر ایمان ابھی رکی نہیں تھی۔ اور جب میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے اپنے ہیں۔ ایان بھی فوراً بولا، مجھے بھی۔ پریشے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ اب مزید خاموشی ممکن نہیں۔ اس نے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور دونوں فوراً اس کی گود سے لگ گئے۔ آپ دونوں ایک بات جاننا چاہتے ہو؟ دونوں نے سر ہلایا۔ پریشا نے چند لمحے باری کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا، شرمندگی اور برسوں کی تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہ تمہارے بابا ہیں؟ چند لمحوں تک کوئی آواز نہ آئی۔ ایمان اور ایان حیرت سے باری کو دیکھتے رہے۔ باری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ برسوں بعد پہلی بار اتنا کمزور محسوس کر رہا تھا۔ بابا؟ ایمان نے حیرت سے دہرایا۔ پھر اچانک وہ باری کی طرف دوڑی۔ سچ؟ باری گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں شہزادی۔ اگلے ہی لمحے ایمان اس کے گلے لگ گئی۔ ایان بھی دوڑ کر آ گیا۔ باری نے دونوں بچوں کو مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ آنسو جنہیں وہ 4 سال سے روکے ہوئے تھا۔ چند دن بعد ایان مکمل صحت یاب ہو گیا۔ زندگی آہستہ آہستہ معمول پہ آنے لگی۔ مگر باری نے ایک اہم فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ایک شام پریشے کے سامنے آیا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پریشے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں جانتا ہوں کہ میں ماضی نہیں بدل سکتا۔ باری کی آواز بھاری تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں اکیلا چھوڑا، تمہارا اعتماد توڑا اور تمہارے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ شاید میں کبھی ان غلطیوں کا ازالہ نہ کر سکوں۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ لیکن میں باقی زندگی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ پریشے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ 4 سال پہلے اگر یہی الفاظ سننے کو ملتے تو شاید سب کچھ مختلف ہوتا۔ مگر اب وہ پہلے والی پریشے نہیں تھی۔ وقت نے اسے مضبوط بنا دیا تھا۔ اعتماد واپس آنے میں وقت لگتا ہے باری۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں اور شاید بہت وقت لگے۔ میں انتظار کروں گا۔ باری نے فوراً جواب دیا۔ پریشے پہلی بار ہلکا سا مسکرائی۔ پھر انتظار کرو۔ 6 ماہ بعد گھر کا لان بچوں کی ہنسی سے گونج رہا تھا۔ ایمان اپنے بابا کے کندھوں پر بیٹھی تھی، جبکہ ایان ان کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ پریشے برآمدے میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ باری نے دور سے اسے دیکھا۔ اس بار اس نے نظریں نہیں چرائیں۔ پریشے نے بھی نہیں۔ ان کے درمیان اب بھی کچھ زخم موجود تھے، مگر نفرت نہیں تھی۔ فاصلہ تھا، مگر امید بھی تھی۔ اور بعض اوقات ایک ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جڑنے کے لیے محبت سے زیادہ صبر مانگتا ہے۔ باری بچوں کو لے کر اس کی طرف آیا۔ ایمان ہنستے ہوئے بولی، مما، بابا ہار گئے۔ میں نہیں ہارا، باری فوراً بولا۔ آپ دونوں نے دھوکہ کیا ہے۔ بچے ہنسنے لگ گئے۔ پریشے بھی برسوں بعد دل سے ہنس دی۔ باری چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ یہی ہنسی تو تھی جسے وہ 4 سال پہلے کھو کر چلا گیا تھا۔